اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن ہے۔ اس کی عظمت اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ جمعہ کے دن 5 خاص باتیں یہ ہیں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن انہیں وفات دی۔ ایک ساتھ اس میں ایسی ہے کہ حرم و شے کے سوال کے علاوہ بندے کے ہر سوال کو اللہ پورا فرمائے گا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، زمین و آسمان کے درمیان رہنے والا ہر مقرب فرشتہ و ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ شداد بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سارے دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے۔ اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی، اسی دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے درود آپ کو کس طرح پیش کیے جائیں گے جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کا کھانا زمین کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ تم گناہ کبیرہ نہ کرو۔ باحوالہ اوس بن اوس سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جس نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا اور جلدی آیا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں، اور امام کے قریب بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کا بدلہ 1 سال کے روزوں اور راتوں کے نفلوں کا ثواب اسے ملے گا۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ یعنی جمعۃ المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے کہ اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے آپ جو دعا بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی اس دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر دعا قبول ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے بارگاہ الہی میں دعا کریں، اللہ پاک انہیں طرح طرح کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں، تو وہ لوگ جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو کر کے بارگاہ الہی میں دعائیں کریں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن خود بھی کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ تمام لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا نور، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ،
یا رحمانو، یا نورو، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے اللہ کے ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال تک دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے ناموں میں سے کوئی نام اس طرح بتا دے کہ جس نام سے میں اللہ کو پریشانی کے وقت پکاروں اور میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ایک رات کو میں مسجد میں تھا کہ اچانک مجھے روشنی سی محسوس ہوئی، دیکھا تو یہ لکھا ہوا نظر آیا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا نور، یا ذل جلال والاکرام۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی پریشانی کے ازالے کے لیے دعا کی، اللہ پاک نے میری پریشانی کو ختم کر دیا اور میری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعائیں کرنی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر واپس آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو نہ کر سکیں، وہ لوگ نماز عصر ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کریں، اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن زیادہ سے زیادہ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور درود پاک پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً، ہدیۃً، عقیدۃً، نذرانۃً پیش کریں۔ اللہ کریم آپ کے اس درود پاک کو فرشتوں کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دے گا، اور جب میرے نبی کو آپ کا درود پہنچے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک خوش ہوگی کہ میرے امتی نے درود کا تحفہ میرے پاس بھیجا ہے۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، توبہ استغفار کا ورد کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔